اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ فرما دیجئے جو شخص جبریل کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ جبریل نے تو اللہ کے حکم سے وہ قرآن آپ کے دل پر اتارا جو پہلی اصلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے سراپا خوشخبری ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان لوگوں کو اپنی جو زندگی ہے اس سے بہت پیار ہے اور وہ اپنی جان قربان نہیں کرنا چاہتے۔ اس میں جو ایک چیز مینشن کرنا بھول گئی تھی وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو اس ٹائم میں یہ باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں کہ ان کو اپنی زندگی عزیز ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کرنا یعنی ان کے ساتھ شامل ہونا، مسلمان ہونا اس طرح تھا جیسے آپ کوئی آرمی جوائن کر رہے ہو، کیونکہ اس ٹائم میں ضرورت یہ تھی، کیونکہ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ حملہ کرنے والے تھے، تو اس لیے مدینہ والوں کو لڑائی کے لیے تیار ہونا تھا۔ تو اگر یہ لوگ مسلمانوں کا ساتھ دیتے تو ان کو جنگ کرنی پڑنی تھی، اور جنگ یہ لوگ ان لوگوں کو یہ تھا کہ ہم بیٹھے بیٹھے یہاں پر ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ ہم جنگ کریں، تو اس لیے ان لوگوں کو اپنی جان جو ہے وہ زیادہ پیاری تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم یہ آرمی جوائن نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہاں پر ان کا ایک سیکرٹ کہ یہ جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جو ہے وہ بغض رکھتے تھے ان کے لیے دل میں، یعنی یہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے یہودی۔ یہ کہتے تھے کہ جو ہے وہ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ وحی لے کر نازل ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام تر آج تک ہمارے پیغمبروں کے پاس آتے تھے، اب موقع پر انہوں نے ایڈریس بدل لیا اور اب ایک عربی کے پاس لے گئے ہیں، یہی جو ہم پر نازل ہونا تھا اس کو وہاں پر لے گئے، تو یہ غلط ایڈریس پہ چل گئے ہیں اور اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پسند نہیں کرتے۔ اور دوسری ریزن یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی کوئی وحی لے کے آتے تھے قرآن پاک کی صورت میں تو وہ ان کو جو ہے وہ ظاہر کر دیتی تھی، ان کے جو یہ حرکتیں کرتے پھر رہے تھے وہ اس کو واضح کر دیتی تھی، تو اس لیے جو ہے وہ ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام پر اس بات کا غصہ تھا کہ یہ کیوں ہمارے راز فاش کرتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے، یعنی ان لوگوں نے دشمنی پال رکھی تھی حضرت جبریل علیہ السلام سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے قرآن لے کر اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اگر میرے فرشتوں سے کوئی بغض رکھو گے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اتنا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ آیت نازل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، یعنی میرے فرشتے کو یہ نہ کہو کہ وہ اس سے ہم کوئی دشمنی رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تم لوگ دشمنی اصل میں رکھ رہے ہو، یعنی اتنی ان کی اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ جبریل نے تو اللہ کے حکم سے قرآن اتارا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا، اب یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھنے لگ جائیں کہ جی جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود قرآن لکھ رہے ہیں اور جی بڑے وہ تو واقعی ان کی بڑی اہمیت ہے تو شاید وہ خود سے لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ساتھ ہی بتا دیا کہ وہ تو اللہ کے حکم سے، یعنی فرشتے بھی ہیں لیکن وہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے ہیں، ان کی بہت قدر و قیمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس کے مرضی کے مطابق وہ بھی نہیں چل سکتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی تصدیق کر دی کہ وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور ان سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا، اور پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ کے دل پر جو اتارتے ہیں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ بالکل صحیح ایڈریس پہ آ رہے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی وہ پتہ نہیں غلطی سے وہاں پر چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہیں پر بھیجا ہے اس بار، اور جو ہے وہ ان کے دل پر یہ قرآن پاک اتارا ہے جو پہلی اصلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی یہ کوئی پیغمبر الگ سے نہیں آ گئے، یہ تم لوگوں کی ہی لیے آئے ہیں اور تم لوگوں کی کتابوں کی تصدیق بھی کرتے ہیں، ہدایت دینے والا ہے اور اہل ایمان کے لیے سراپا خوشخبری ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہمارا تو ایمان بہت کامل ہے، جو یہودی تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا ایمان تو بہت کامل ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس بک کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہاں پر یہ چیز چھین لیا اور کہا کہ تم لوگوں کا ایمان جو ہے وہ اصل میں ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان والے تو وہ ہیں جو کہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کو ہدایت ہے اصل میں، اور ان کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ اب پچھلی آیات اگر پڑھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہودی کتنے ڈپریشن میں تھے، ان کو اپنی زندگی بچانے کی فکر تھی، ان کو جو ہے وہ ہر طرح سے یہ تھا کہ ہم سے یہ رتبہ نہ چھن جائے، اور مطلب اتنے وہ ڈپریسڈ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور مسلمان وہ ہیں، اصل ایمان والے وہ ہیں جو جن کے لیے تو یہ خوشخبری ہے، ان کے لیے یہ کوئی رونے کا مقام نہیں ہے، وہ تو اس چیز کو پا کر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہدایت مل گئی ہے اور ہم جو ہے وہ بھٹکے ہوئے میں سے نہیں ہو جائیں گے اور ہماری آخرت سنور جائے گی۔ نیکسٹ آیت میں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں وہ بے شک اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اب یہاں پر اب یہ اس طرف اشارہ ہے کہ کیونکہ ان لوگوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جو ہے وہ ایک انہوں نے دشمنی بنا رکھی تھی، تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حضرت اللہ تعالیٰ کے جو عرش ہے اس کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور رائٹ سائڈ پہ جو ہے نا وہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہوتے ہیں، تو ان کو حضرت میکائیل علیہ السلام پسند تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام پسند نہیں تھے، اور ویسے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ جب بھی آتے تھے وہ کوئی نہ کوئی عذاب کا وہ بھی لے کر آتے تھے، تو وہی لے کر آتے تھے، اور جو ہے وہ کبھی بک لے کر آئے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس طرح کی چیزوں کے سے جو ہے نا وہ ان لوگوں کو ان پر جو ہے انہوں نے بنا لیا کہ بس یہ تو فرشتے ہی صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ جو بھی لوگ اللہ اور اس کے فرشتوں، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر اکیلے نازل نہیں ہوتے تو وہ کروڑوں خربوں بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ فرشتے ان کے ساتھ ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب فرشتوں کا انکلوڈ کیا ہے کہ ان سب کے ساتھ پھر تم دشمنی کر رہے ہو، کیونکہ وہ اکیلے تو آئے نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ جب بھی آتے تھے اتنے سارے فرشتوں کے ساتھ آتے تھے، اگر کسی نے کسی بھی فرشتے کے خلاف اگر دشمنی رکھی، اور اس کے رسولوں، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی ایڈ کر لیا کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف فرشتے بلکہ رسول بھی، اور رسولوں کے ساتھ بھی تو یہ لوگ یہی کرتے رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اور اپنے رسولوں کے ساتھ کیا کیا، اور جبرائیل اور میکائیل، اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو اچھا سمجھتے ہیں اور ان کو نہیں سمجھتے،
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا نام لے کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ دونوں فرشتے تو میرے ہی ہیں اور یہ دونوں تم لوگوں سے کوئی بغض نہیں رکھتے، ان کے دل میں تمہارے لیے کوئی دشمنی ہے، تم لوگ ان کے خلاف دشمنی کر رہے ہو اور یہ کام نہیں چلے گا کہ جی یہ ہمارے فیورٹ ہیں، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دونوں میرے فرشتے ہیں اور دونوں ہی جو ہیں وہ میرے حکم سے آتے ہیں۔ تو یہ نام لگا کر ان دو فرشتوں کا خاص اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ لوگ ان کی بات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ان کے دشمن ہیں تو بے شک اللہ ان کافروں کا دشمن ہے، یعنی وہ تمہارے دشمن نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ ضرور تمہارا دشمن ہے کیونکہ تم لوگوں نے اللہ کی ان پاک ہستیوں کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کر کے اللہ تعالیٰ سے دشمنی مون لی ہے۔ واللہ ہم نے آپ کی طرف روشن قرآنی آیتیں اتاری اور کافروں کے علاوہ ان آیتوں کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے کہ شاید میں کوئی صحیح طریقے سے لوگوں تک بات نہیں پہنچا رہا، کیونکہ جو لوگ پہلے سے کتاب کا علم رکھتے تھے وہ بھی ایمان نہیں لا رہے، تو وہ اس بارے میں بہت زیادہ پریشان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ پر میں نے بالکل روشن، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یہاں پہ کہا کہ نہ آپ میں کوئی مسئلہ ہے اور نہ ہی کوئی میسج کے اندر مسئلہ ہے، یعنی آیتوں کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ مان نہیں لا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں سے صرف وہی انکار کریں گے جن کے دل میں جو ہے وہ فسق ہوگا، یعنی جو لوگ ہوتے ہیں نا کہ جیسے پہلے بھی فسق کا مطلب بتایا تھا کہ جو کوئی فروٹ ایسا جو کہ اندر سے گل چکا ہو پھر اس کا باہر گودا آنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ان میں یہ تو لوگ تو اندر سے پہلے ہی خراب تھے، یہ لوگ جو ہے وہ صحیح نہیں ہو رہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ایمان نہیں لائے گا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایمان لائیں گے۔ اب یہاں پر ہمارے اوپر ایک اور ذمہ داری ثابت ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے یہ کتاب جو ہے وہ لوگوں تک صحیح طرح پہنچائی ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ کہاں بات کرتے ہیں کہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں گے، میں نے آج یہ پڑھا، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، یا کیونکہ جو بات ہم پہنچا سکتے ہیں وہ کوئی مولوی بھی نہیں اچھے طریقے سے اپنے گھر والوں کو پہنچا سکتا۔ تو جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو پہنچائیں، یہ ہمیں چاہیے ہم مختلف ٹرانسلیشنز کریں تاکہ لوگ مختلف جو علاقوں کے ہیں ان کو یہ سمجھ آئے، لوگوں تک آسان ان کی زبان میں یہ بات پہنچائی جائے۔ تو ہم ناانصافی کر رہے ہیں، قرآن پاک کی جو ہے وہ اس میں میسج میں کوئی خرابی نہیں ہے، نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، کیونکہ انہوں نے تو پیغام بالکل صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ہم لوگ ابھی آج کل بہرحال کوتاہی اس میں کر رہے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا جب بھی انہوں نے کوئی معاہدہ کیا تو ان کے ایک گروہ نے اسے پس پشت ڈال دیا، یعنی جب بھی ان لوگوں سے وعدہ لیا جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، اس میں سے ایک گروہ یعنی جو بڑے لوگ تھے، یعنی جن کے اوپر کوہ طور بھی اٹھایا گیا اور آگے بھی نسلوں میں کوئی نہ کوئی ایک گروپ ایسا آتا تھا جس کو پیغام بھی ملتا تھا، اس کے پاس سارا علم بھی ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس میسج کو پیچھے چھوڑ دیتا تھا اور اپنی منمانی کرنے لگ جاتا تھا، اپنی جو خواہشات ہیں اس کے اوپر چلنا شروع کر دیتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیے ان کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے وہ کتنے اللہ تعالیٰ نے دیکھے پورے کیے، کہ ان کو مشکل سے نکالا، فرعون سے نجات دی، ان کو دریا پار کروایا، ان کو صحرا جیسی جگہ پر جو ہے وہ اتنے اچھے طریقے سے ان کا نظام سارا کر دیا۔ آگے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمیشہ مدد کی، اتنے اتنے رسول بھیجے، اتنی آیات ان پہ نازل ہوئی، تو مطلب اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح سے ہدایت بھی بھیجتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام تر وعدے ان سے کیے ہوئے پورے کیے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، جب بھی ان کو عہد دیا گیا تو انہوں نے آرام سے پیچھے پھینک دیا کہ ہم نہیں پورا کر سکتے، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اکثر کی بات کی، پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ایک گروہ، اب کہا اکثر، کیونکہ جب ایک گروہ خراب ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہے مولویوں کا، امام کا، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، جو اسکالرز ہوتے ہیں، اگر وہ خراب ہو جائے نا تو پھر ساری کی ساری جو قوم ہوتی ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے، پھر ان کے اندر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اب آج ہمارے مولویوں نے ہمیں اتنا وہ بکھلا دیا ہے کہ پتہ نہیں اسلام کیا ہے، اصل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور ان لوگوں نے اپنے مقاصد کی خاطر جو ہے وہ اتنا بدل دیا ہے اسلام کو بھی کہ لوگ کنفیوز ہو گئے، اور اب وہ کہتے ہیں اس اسلام سے تو بہتر ہے کہ ہم ایمان نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ تو اس لیے ایک گروہ نے کام شروع کیا اور اب اکثر جو ہیں وہ ایمان نہیں رکھتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ان کی اصل کتاب کی تصدیق کرنے والے عظیم رسول تشریف لائے تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت پھینک دیا جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں کتابوں کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، تورات بھی اور قرآن پاک بھی، یعنی انہوں نے تورات اپنی کتاب کو بھی پس پشت پھینک دیا، اور جو ہے وہ، اور یہاں پر بھی ایک گروپ کی بات ہوئی ہے، یعنی جو لوگ علم رکھتے تھے کتاب کا انہوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ کچھ جانتے ہی نہیں کا مطلب ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ اصل علم جو واقعی میں سچ میں علم ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا علم ہے۔ یعنی جو اب آج کل کے جو اسکالرز ہیں ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جی نہیں جی جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی علم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور فرقہ واریت اسی طرح سٹارٹ ہوتی ہے کہ جو ہمارے بڑے امام تھے وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا اوپینین سننے کے لیے تیار ہوتے تھے، ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھتے ہوئے بھی وہ آرام سے بات کرتے تھے، اور ان کو اگر کوئی چیز دوسرے کی صحیح لگتی تھی وہ ایکسیپٹ بھی کر لیتے تھے۔ لیکن ان کے جو فالوورز ہیں ان لوگوں نے اتنا سخت کر دیا اسلام کو کہ وہ ایک دوسرے کی کسی اوپینین کو نہیں مان کے راضی، وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی آیتیں نکال کے لے آئیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے کہ خلاف دوسرے عقیدے کے خلاف جو ہے، دوسرے فرقے کے خلاف جو ہے میں باتیں نکال کے لاؤں اور لڑائی ہی قائم رکھوں، اور میں بالکل سننے کی کوشش نہیں کروں گا کہ، اور میں کبھی قبول نہیں کروں گا کہ دوسرا فرقہ جو ہے وہ اس کی یہ بات ٹھیک ہے۔ حالانکہ جو ان کے امام ہیں فرقوں کے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مطلب وہ قبول کر لیتے تھے، وہ اوپن مائنڈیڈ تھے، لیکن لوگوں نے آگے اس کو اتنا زیادہ سخت بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ وہ ہیں جو کہ علم ہے ان کے پاس، کتاب ہے ان کے پاس، لیکن ایسے کرتے ہیں جیسے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔